حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو گے تو بارش ہوگی، اگر دشمن سے فتح مانگو گے تو فتح مل جائے گی، اگر رزق مانگو گے تو خزانے کھل جائیں گے، شفا مانگو گے تو شفا مل جائے گی۔ وہ یہ سورت ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد ایسی سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ سورت پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ سورت پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے گا، اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اور اگر آپ رزق مانگو گے تو اللہ تعالی رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ پڑھنے سے بیماروں کو شفا ملی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سورت بھی ہے اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کی فضائل اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کی اندر بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے، ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن پاک میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسے مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں، ایک ایسی سورت، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زیادہ و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورہ اخلاص۔ آپ اسے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کراتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اصل روحانی طاقت سے واقف نہ ہوئے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ فجر کی نماز ادا کر کے مصنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورہ اخلاص کے مخصوص تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل ہو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں، دل کی دھڑکن کن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اترے ہیں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ آپ دعائے قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکے ہیں۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہے کہ اگر آپ بارشیں مانگیں گے تو آسمان بارش برسے گی، دشمن پر فتح مانگیں گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں گے تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگیں گے تو رب شفا دینے والے آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ پھر سوچئے، جب آپ اسے مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین و اخلاص کے ساتھ
پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن زیر پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دے دی، اور یہ سب اسی سورت کی برکت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ فجر کا وقت روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے آغاز پر جب فرشتے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کی یہ سورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل اور اس سے جڑے قرآنی و حدیثی دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مستند واقعہ سناؤں گی جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش الہی تک پہنچے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹی ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورہ اخلاص۔ یہ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی اور بے نیازی اور شفا کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ کر دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی صفات، توحید کا واضح درس دیتی ہے۔ یہ سورت ہر طرح کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتی ہیں اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ سورہ اخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح و شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء کرام اس بات سے متفق ہیں کہ سورہ اخلاص نہ عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو
کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانی اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی سورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈالتی ہے۔ محترم ناظرین، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہرے لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام فجر کو حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء کرام نے وضاحت کی کہ فجر کے بعد کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہے، اسی لیے اولیاء اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ فجر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو بھی ہے، مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فجر کے وقت عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ کیسا عاجزہ ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو بندہ فجر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورہ اخلاص کو فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ فجر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی واحد نیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلدی قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے فجر کے بعد سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی، اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا، یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے خیر کے 70 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورہ اخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو یا شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ ثبوت ہے یہ سورہ بیماری کے علاج بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ برکت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں۔ اللہ کی رحمت کا قرآن میں ہے، اللہ مومن کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے کا، فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورہ اخلاص کی تسبیح انہیں اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کو اکثر کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی احادیث سے ثابت ہے کہ خاص اوقات میں پڑھنا، جیسے فجر یا عصر کے بعد،
اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان بڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کا قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تحمیل کے لیے نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کر کے کہ یا اللہ، میں یہ سورت اخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں اور اپنی حاجات، مسائل، رزق، شفا، بارش، دشمنوں پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی مبارک ناموں کے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہابو، یا رزاقو، یا کریمو، ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ 2 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور پھر 2 بار درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھنا ہے، جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادل کا تصور، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز انکشاف ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی تسبیح فجر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ تھا سورہ اخلاص کی تسبیح کا وہ عمل جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کی تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رزق ہے، وہی شافعی ہے، وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورہ اخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہمسفر ہوگی۔
यह एक पुकार है दिल की गहराइयों से रब की तरफ यकीन के साथ, और जब यकीन कामिल हो तो रहमत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला ने नेकी की बात को सुनने, समझने और अपने अमल करने की तौफीक और रहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आपने रिस्क में वसीयत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट सेंड जरूर करें, शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। मुझे भी दुआओं में याद रखेगा। जज़ाकल्लाह।